سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان سخن ہے اخلاص، اور ہم دوسرے مرحلے میں آج داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ اخلاص، سنسیئرٹی، خلوص کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج میں نے 12 حدیثیں چنی ہیں آج کے خطبے کے لیے۔ پہلی حدیث مبارک یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے غایت الیقین الاخلاص۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یقین کی انتہا، یقین کا گول، یقین کا اینڈ، یقین کے حصول کا یقین اخلاص ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ یقین کی اعلیٰ منزل پر، حق الیقین پر فائز ہو جائیں گے، ورنہ شکی رہیں گے ہمیشہ، شکاک۔ اور ائمہ نے کہا ہے کہ شکاک نہ بنو، شکی مزاج نہ بنو، وہمی جو ہم کہتے ہیں وہمی نہ بنو۔ زمانہ طالب علمی میں 3rd ایئر میں ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا بھی میرے کلاس فیلو ہیں، ان کا ٹاپک اور تھا، میرا عربی تھا۔ عربی کی کلاس میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کا نام ہی وہمی تھا۔ میں ویسے تو آپ کی دعا سے کیونکہ مولوی بھی بن گیا تھا اور بن بھی رہا تھا، تو عربی میری بڑی اسٹرانگ تھی، تو مجھے وہ جو عربی BA کی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی میرے لیے، تو مجھے پڑھنی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے جب کبھی چھٹی کرنی ہوتی تو میں صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ سر یہاں پر مجھے شک پڑا ہے کہ آپ کی شلوار پہ کوئی قطرہ پانی کا گرا ہے، بس وہ چھٹی ہو جاتی تھی۔ وہ ایسے وہمی تھے کہ میں نے پھر خوب ان کے وہم سے فائدہ اٹھایا، اور پورا 3rd ایئر میں نے چھٹیاں ہی کی تقریباً، بس گئے استاد جی کو چائے پلا دی اور بس چھٹی کر لی۔ تو وہمی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یقین حاصل ہونے کا جو ملکہ ہے وہ اس سے حاصل ہوگا کہ آپ اخلاص رکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرْكَةٍ وَسُکُون۔ ہر حرکت اور سکون انسان میں خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں تو مخلص ہو کر اٹھیں، بیٹھ رہے ہیں تو خلوص سے بیٹھیں، چل رہے ہیں تو خلوص سے چلیں، رک رہے ہیں تو خلوص سے رکیں۔ لِأَنَّهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا۔ اگر کوئی بندہ خلوص سے حرکت و سکون نہیں رکھے گا تو وہ غافل شمار ہوگا۔ اور غافل کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الغافلون، جو بندہ غافل ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی پست ہے، جانور اس سے افضل ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی صورت بھی غفلت نہ برتے۔ غفلت ہے اگر حرکت اور سکون میں
آپ خلوص نہ رکھیں. ہر حرکت آپ کی، ہر اسٹیپ آپ کا، ہر لب کا کھولنا آپ کا، ہر قدم آپ کا، لائف سٹائل کا ہر قدم خلوص پر مبنی. علیکم السلام. علیکم السلام. اسی طریقے سے ارشاد مبارک ہوتا ہے ما انعم اللہ عز وجل علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبی مع اللہ غیرہ. اگر آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو میرا باس کر دے گا، میرا دوست کر دے گا، میرا رشتہ دار کر دے گا، تو فرما رہے ہیں کہ یہ خلوص زیرو ہے، خلوص ہے ہی نہیں. اینڈ اللہ پر ہونا چاہیے. بندہ چھوڑ بھی دے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ایک میرے استاد محترم تھے، میں نے شاید ایک مرتبہ کسی جگہ ذکر کیا ہے امریکہ میں، آیت اللہ مدرس افغانی، وہ چیف جسٹس تھے افغانستان کے. فرماتے ہیں جب میرا ٹینیور ختم ہوا، میں جانے لگا، مرحوم نے مجھے بتایا درس میں، فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو میں نے ایک بچہ پالا ہوا تھا چھوٹا سا، 5 سال اس کی ٹوٹل عمر تھی، یتیم تھا. تو جب میں جانے لگا تو میں نے اس بچے سے کہا، رخت سفر بند گیا، میں نے کہا بیٹا اب تمہارا کون ولی وارث ہوگا؟ تو استاد فرماتے تھے مجھے اصل توحید اس بچے نے سکھائی. اس نے کہا تو اپنا کام کر، مجھے اللہ پہ چھوڑ. دیکھیے یہ ہے اصل خلوص اس کو کہتے. استاد کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے توبہ طائب کیا. میں نے کہا اتنا بڑا آیت اللہ بن کر بھی میں موحد صحیح معنی میں آج بنا ہوں. آج مجھے توحید اس بچے نے سکھائی ہے کہ تو اپنا کام کر، مجھے اللہ پہ چھوڑ دے، جو اللہ تجھے رزق دیتا ہے وہ مجھے بھی دیتا رہے گا. تو خلوص یہ ہے کہ آپ اللہ، یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ وسیلہ نہ دیں. یہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، وسیلہ تو دینا ہے پاک ہستیوں کا. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اوپر جائیں، اس لیے ہم ان پاک ہستیوں کا وسیلہ دیتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ. خوشبخت ہے وہ بندہ، مبارک ہو اسے جس کا خلوص اس درجہ پہ ہے، عمل اس کا مخلص، علم اس کا مخلص، حبہ و بغضہ، اس کی محبت بھی خلوص پر، اس کا بغض بھی خلوص پر، وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ. کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو خلوص پر، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا تو خلوص پر، کسی کو پکڑتا ہے تو خلوص کے ساتھ، کسی کو چھوڑتا ہے تو خلوص کے ساتھ. وَكَلَامَهُ وَسَمْتَ، بولتا ہے تو خلوص سے، چپ رہتا ہے تو خلوص سے. وَفِعْلَهُ وَقَوْلَهُ، کام کرتا ہے جو خلوص سے، جو اس کا قول ہے وہ بھی خلوص سے. یہ ہے خلوص کی اعلی منزل کہ اعضاء و جوارح انسان پر پہرا لگ جائے سنسیئرٹی کا، خلوص کا. ہے بہت کم، آپ کو مخلص دوست بہت کم ملیں گے زندگی میں، مخلص رشتہ دار بہت کم ملیں گے. مناجات میں آتا ہے کہ وجعل جہادنا فیک، یا اللہ اگر ہم جہاد کریں تو ہمیں توفیق دے، تیرے لیے ہو. وہمنا فی طاعتک، تیری اطاعت کے لیے ہم پریشان ہوں، بندوں کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. میں جب سوتا ہوں آپ یقین کریں، کبھی شاید کوئی دن ہو، شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں سال میں شاید 10 دن ایسے ہوں کہ کسی نے مجھے تکلیف نہ دی ہو. باقی ماشاءاللہ 355 دن میں اور ایسے سوتا ہوں جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں ان بیچاروں کے بارے میں کیا پریشان ہونا، جن کو اپنا ہی نہیں پتا بیچاروں کو، ان کو اپنا ہی نہیں ہوش بیچاروں کو، تو ان کے لیے کیا پریشان ہونا. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، مناجات کا یہ ٹکڑا ذہن میں رکھ لیں. تکلیف آپ کو ہو اس وقت جب آپ اطاعت خدا نہ کریں کہ یا اللہ آج نماز رہ گئی مجھے تکلیف ہے، آج قرآن رہ گیا مجھے تکلیف ہے، آج کسی کو میں نے اذیت دے دی مجھے بڑی تکلیف. یہ ہم غم آپ کا اطاعت خدا میں ہو. وَأَخْلِصْ نِيَاتِنَا فِي مُعَامَلَتِكَ، یا اللہ ہماری نیتوں کو مخلص قرار دے دے اپنے معاملے میں، جو ہم نیت کریں وہ نیت بھی مخلص ہو. جیسے ہمارے وطن کے ایک صاحب تھے، حاجی صاحب،
وہ تھے بڑے بدماش، بہت بڑے بدماش تھے، ابھی بھی زندہ ہے، بڑی لمبی زندگی ان کی ہوئی، بہت بڑے بدماش تھے۔ تو ہوا اس طرح کہ وہ حج پہ چلے گئے۔ اب جب حج سے آئے تو انہوں نے کہا بھی مجھے حاجی کہو، تو ظاہر ہے ہم سے تو بہت بڑے تھے وہ، الیکشن بھی لڑا انہوں نے، کئی دفعہ جیتے بھی کئی دفعہ ہارا بھی۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے کرنی بدماشی ہے تو حج کیوں کرنے گئے؟ کہنے لگے حج کی چھتری کے نیچے کریں گے۔ دیکھیں یہ استغفر اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں، بعض بندے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہاں بندوں کو لوٹیں، جی ہاں امام بارگاہ میں آئیں گے لوٹنے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے، قرض لے کے کھا جائیں گے، لوٹنے کے لیے۔ خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک صاحب تھے ایک اور اسٹیٹ میں جہاں میں ریزیڈنٹ عالم تھا 12 سال تک، ایک اور کوئی جگہ تھی، وہاں ایک صاحب آئے بڑے یہاں پر وہ ماتھے پہ محراب کے، اللہ کی پناہ وہ محراب تو میں نے خوئی خمینی کا نہیں دیکھا، مرشی گل پیگانی کا نہیں دیکھا، وہ زبردست محراب، وہ جناب وہ بسم اللہ بسم اللہ اور وہ بٹ بٹ کر رہے ہیں، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں بٹ بٹ، ہاں وہ بٹ بٹ کر کے جناب وہ پڑھ رہے ہیں تسبیح۔ تو میں جمعہ پڑھا کے ہٹا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی قبلہ آئے ہیں فلان جگہ سے۔ میں نے کہا یہ قبلہ کس بات کے قبلہ ہے؟ مولانا ہے؟ نہیں مولانا نہیں ہے، ویسے بس قبلہ ہے کیونکہ بڑے نہیں کہ۔ میں نے کہا ویسے تو ہر مومن قبلہ ہے الحمدللہ، بلکہ قبلہ سے افضل ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا مولانا کو قبلہ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میری بہنوں میرے بھائیوں، مومن قبلہ ہے بلکہ قبلہ سے افضل ہے۔ مومن خود واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارے ایک مومن کا مقام کعبہ سے زیادہ۔ اگر آپ کسی مومن کا دل دکھائیں گے تو آپ نے کعبہ ڈھایا ہے، ہاں جیسے ابرہہ نے ڈھایا یا یزید نے یا عبد الملک ابن مروان نے، آپ نے کعبہ ڈھایا اگر کسی مومن کا دل دکھا دیا ہے تو۔ یہ تو کعبے ہر روز ہی ڈھائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ خیر وہ بٹ بٹ کرنے والے جو صاحب تھے ان کو مجھ سے ملایا، میں نے ان کے چہرے سے مجھے اللہ نے ایک عجیب وزڈم دی ہے، چہرے سے میں پہچان جاتا ہوں کہ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ ہے تو قبلہ صاحب، ذرا ان قبلہ صاحب کا خیال رکھنا کہیں قبلہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ وہی بات بنی جناب، $5 ملین لوٹ کر گیا ہے اس اسٹیٹ سے، $5 ملین، $50 لاکھ، $500 کروڑ لوٹ کے چلا گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کہ جو $5 ہمیں نہیں دیتے تھے، $10 سینٹر کے لیے، اب کہہ رہے حضور ہمارا 5 لاکھ تھا، ہمارا 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں یار، جب اللہ کے لیے تمہارے پاس $5 نہیں ہے تو کہاں تمہارے پاس پیسہ ہوگا یار، یہ غلط کہہ رہے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہو گئے مانگ مانگ کے، تم نے $5 $10 سینٹر کو نہیں دیے تو 5 لاکھ کیسے پڑا ہوا تھا جو اس کو بندے کو دے دیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب رجل مسلم الاخلاص العمل، اخلاص العمل ان 3 چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں بندہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ مومن ہمیشہ اخلاص کی ٹرائی کرتا رہے گا۔ انما نصر اللہ هذه الامة بضعفائها ودعوتهم واخلاصهم وصلاتهم، اللہ کی نصرت ہے امت کی، اللہ ضعفاء امت کی نصرت کرتا ہے دعوت کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تصفیۃ العمل خیر من العمل، اچھا آپ عمل نہ بھی کریں اس کا گناہ کم ہے، اور عمل کر کے خالص نہ ہو اس کی سزا زیادہ۔ تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کا پاک صاف خلوص والا قرار دینا خود عمل سے زیادہ اہم ہے۔ الابقاء العمل حتی یخلص اشد من العمل، عمل کریں تو کوشش یہ ہو کہ آخر وقت تک مخلص رہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، صاحب بہادر نے امام بارگاہ بنایا، مسجد بنائی، ادارہ بنایا، اسکول بنایا، یتیم خانہ بنایا، مدرسہ بنایا، بڑے اچھے تھے، نیک تھے، بنانے کے بعد دماغ پلٹ گیا۔ اس سے بچے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے سے دوسرے فائدہ اٹھا جائیں اور آپ وہیں کے وہیں ہی کھڑے رہیں۔ خلوص پیدا کریں۔ پچھلا اور آج کا خطبہ یہ ہے کہ زندگی میں خلوص پیدا کریں۔ اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، اپنے دل کو مخلص بنا لے۔ حضور فرماتے ہیں چھوٹا عمل اللہ کی نظر میں بڑا ہو جائے گا۔ ایک جمعہ پڑا ہے 1000 لکھا جائے گا،
बशर्ते कि तेरा दिल मुखलिस हो जाए। अखलिस दीन का यकफी कल कलील मिनल अमल, दीन को खुलूस के साथ रख, दीन को, जो दीन है ना, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते को खुलूस के साथ रख लें, कलील कसीर हो जाएगा। या मूसा मा उरीदु बिही वजही फ़कसीरुन कलीलुह व मा उरीदु बिही गैरी फ़कलीलुन कसीरुह। सुभान अल्लाह। ऐ मूसा, छोटा अमल हो मगर खुलूस से हो तो मेरी बारगाह में बड़ा शुमार हो जाता है, बड़ा हो और खुलूस से ना हो तो मेरी बारगाह में छोटा बन जाता है। तो ये आज की तकरीबन 12 हदीसें आपकी खिदमत आलिया में पेश की गई। 2 हदीस कुदसी हैं और 10 अहादीस पैगम्बर व अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अल्लाह मुझे और आपको इखलास, खुलूस, सिंसियरिटी की तौफीक अता फरमाए और अपनी पूरी ज़िंदगी में हम खुलूस का पैकर बन जाएं, इखलास का पैकर बन जाएं, ताकि हमारे थोड़े अमाल भी बड़े शुमार होने लगे और हमारे अमाल इस्तिजाबत की मंजिल तक पहुँचे, हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा हो, अहल व अयाल में बरकत हो, कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो, हर दुख तकलीफ़ रंजो अलम कर्ज़ों से हमारी जान छूट जाए और ख़ातिमा अल खैर हो जाए और इमाम पाक के साथियों में हमारा शुमार हो जाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुख़लसीन बिहक़्क़ मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुव खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिनीन कराम, ये दूसरा खुतबा जुमुआ दरअसल दावत है, खुद अपने आप को और फिर आपको दावत देनी है तौबा की तरफ। क्यों? इसलिए कि शैतान कमीना कमीनगाह लगाकर सुबह शाम हमारी ताक में बैठा है कि कहीं हमें बहकाए, कहीं हमें ज़्यादा हक से हटा दे। और फिर एक प्रॉब्लम ये है, जैसे ये कोरोना कमीना, ये जो मलऊना है, ये वायरस आप देखें ये गैर मरई है, यानी विजिबल नहीं। शेर है, चीता है, वुल्फ है, कुत्ता है, सांप है, बिच्छू है, विजिबल है, आप उसे मार सकते हैं। ये जो वायरस आजकल लग रहा है, अल्लाह महफूज रखे मुझे और आपको, ये गैर मरई है। शैतान कमीना भी गैर मरई है, विजिबल नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान जो दोस्त होता है बंदे का, वो अंदर से शैतान होता है, उसका रियल चेहरा हमें पता नहीं होता, वो ही बंदे को तबाह बर्बाद कर रहा होता है। कितनी मिसालें आपको दी जाए कि दोस्तों ने पकड़वा दिया, दोस्तों की वजह से बेचारे अंदर जेलों में पड़े। कभी कभी ये पुलिस, बल्कि जेल वाले, कभी कभी फेडरल गवर्नमेंट वाले भी, प्रोविंशियल भी, स्टेट वाले कभी मुझे जेलों में भेजते हैं कोई मुआयना करने, पूछने, देखने। मुसलमानों को कोई तकालीफ तो नहीं है, भला हो इनका, मेहरबानी इनकी, सिस्टम का ये अच्छाई है इस सिस्टम की। आप यकीन करें कि मैंने अक्सर जेल में जो बेचारे गए हुए हैं अपने हमवतन, हम ज़बान, उन बेचारों को बेगुनाह पाया है। क्यों? गुनाह किया है उन्होंने, मगर दूसरों के लिए किया है। कार्ड मारे हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दूसरों की खातिर क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? लिहाजा ये आप अज़हान आलिया में चीज़ महफूज कर लें। मिनल जिन्नत वन्नास, शैतान जिन्नों में भी है, शैतान इंसानों वाला शैतान जिन्नों के शैतान से भी बदतर है। वो आपको दोस्त बना के लूटता है, रिश्तेदार बना के लूटता है, वो आपको बर्बाद करता है। दोस्ती में अल्लाह ताला मुझे और आपको इन दाखिली और खारजी शैतानों से महफूज व मसून व मामून फरमाए।
ایک وائرس جو آج کل لگ رہا ہے، آج میں نے لکھا ہے ایک میسج، کبھی کبھی لکھتا ہوں کیونکہ رات کو میں آلموسٹ سو نہیں سکا ہر وقت کا. ایک تو یہ رات کو کیا تھا، اسٹورم تھا، پتہ نہیں کیا تھا، ٹھک ٹھک کی آوازیں اتنی آ رہی تھیں، ہر لمحہ مجھے یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں زلزلہ آ گیا کیا آ گیا. ایک تو وہ، دوسرا وہ ملک صاحب، ملک الطاف حسین، اللہ ان کو صحت دے، ان کے لیے کالیں آ رہی تھی بار بار. صبح بھی میں فجر سے بھی اب تک جاگ رہا ہوں، بالکل ایک منٹ نہیں سویا، سو ہی نہیں سکا کیونکہ کالیں بہت آ رہی تھی ہاسپٹل سے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ایک چیز جو آج لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بغداد کا جب سقوط ہوا، آپ کو پتہ ہے نا سقوط بغداد جب ہوا تھا، جب فوجوں نے چڑھائی کی بغداد میں، جہاں کنگڈم تھی مسلمانوں کی حکومت تھی، اقتدار تھا، وہاں جب سقوط ہوا اس وقت مسلمانوں کے مفتی اور علماء اور طالب علم اور علامے فہامے مولانا امام جو مسلمانوں کے امام بنے ہوئے ہیں، وہ یہ بحث کر رہے تھے بیسمنٹس میں اور اداروں میں کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. اسی بحث کے دوران انہوں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسی لا یعنی گفتگویں ہو رہی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ہم سرائکی ہیں، سرائکی میں ہم یہ ہمارے ہاں جو ریڑکا ہوتا ہے نا، یہ مدھانی، ہاں مدھانی کہتے ہیں نا، یہ ہم اس کو ریڑکا کہتے ہیں. تو ہماری مائیں جب وہ ریڑکا چلاتی ہیں، مدھانی چلاتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کو جاگ لگاتی ہیں. پہلے جاگ کہتے ہیں نا، جاگ لگاتی ہیں. پہلے وہ تھوڑی سی لسی یا تھوڑی سی دہی ہوتی ہے بچی ہوئی، اس کے ساتھ جاگ لگتی ہے، پھر اس کو وہ مکھن نکالتی ہے. اچھا، اگر اسی مدھانی میں پانی ڈال دیں تو ماں جتنی دعائیں کر لے مکھن نہیں نکلنے والا. ہماری قوم پانی میں مدھانیاں ڈال رہی ہے، حاصل کیا ہوگا بیچاروں کو؟ مکھن تو نکلے گا نہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچیوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا، جو زندگی باقی ہے پانی میں مدھانیاں بند کر دیجیے. غیر ضروری ابحاث میں بالکل نہ الجھیں، اپنی عاقبت کی فکر کریں. قرآن نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، خدا را میں پڑھانے کو تیار ہوں. میرے اوپر حرام ہے آپ سے ایک پیسہ لینا، ایک پیسہ نہیں لوں گا، حرام ہے میرے لیے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، خلیفہ صاحب پوچھ لیں ان سے. یہ دینے لگے مجھے عامر کی تدفین اور جنازے کے اور غسل کے پیسے. میں نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے زندگی میں پیسہ نہیں لیا الحمدللہ، پوری زندگی میں نے کبھی غسل کا، کفن کا، تدفین کا، تلقین کا، جنازے کا پیسہ نہیں لیا. اور مجلس حسین کا کبھی پیسہ طے نہیں کیا. جو کوئی دیتا ہے وہ امام حسین پاک کی طرف سے نیاز سمجھ کے میں لے لیتا ہوں، تبرک سمجھ کے. اور جو نہیں بھی دیتا اس کے لیے بھی میں دعاگو ہوں. میں نے پوری زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ ہماری قوم لا یعنی گفتگو میں جا رہی ہے. نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ قرآن ٹھیک کرتی ہے، نہ کلمہ ٹھیک کرتی ہے، نہ ان کی قرات ٹھیک ہے، نہ ان کو تلقین آتی ہے، نہ ان کو جنازہ آتا ہے، نہ کلمہ طیبہ صحیح ہے، نہ کلمہ شہادت صحیح ہے. ضرور کچھ لوگوں کا صحیح ہوگا، ایسے نہ سمجھنا کہ سب کو، مگر اکثر کا ٹھیک نہیں. نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ. وہی جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوا حلال ہے یا نہیں، یہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ 7-11 کا حلال ہے یا نہیں، میکڈونلڈ کا حلال ہے یا نہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا، اشارہ سمجھ جائیے گا. کسی جگہ ایک یہودی میرا جاننے والا ہے، اور وہ کبھی مجھ سے پیسے لیتا ہے کافی کے، میں اس سے کافی لیتا ہوں، اور کبھی نہیں لیتا. بلکہ اس نے اب یہ کنٹریکٹ کر لیا ہے کہ ڈاکٹر ایک دن دیا کر، ایک دن نہ دیا کر. تو میں ایک دن میں ڈبل دیتا ہوں اس کو، تاکہ میری طرف کوئی اس کا حق نہ نکلے. بڑا کائنڈ ہے. اس نے مجھے پوچھا کہ مسٹر فلاں کو آپ جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تخیل سے دور ہے. میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہنے لگے یہ آپ کے کیا جاننے والے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، میرے تو بڑے قریبی خاص دوستوں میں. کہا انہوں نے حرام آرڈر کیا ہے ٹرکی کا. تو میں نے سمجھا تھا کہ آپ لوگ صرف حلال ہی کھاتے ہو، تو یہ حرام آرڈر کیا ہے. اب میں تو خیر ان کو جانتا ہوں، میں تو نہیں کہوں گا ان کو خدا نخواستہ کہ آپ نے حرام کیا. یہ بچوں نے، میں نے خیر ایک توجہ نکالی اور انشاءاللہ یہی ہوگی. میں نے کہا بھائی ان کے بچوں کے، بچیوں کے شاید کوئی دوست ہوں گے آپ کے یہودی نصرانی، ان کے لیے منگوایا ہوگا. ہمارے بچے بچیاں نہیں کھاتے حرام. بہرحال یہ ایک زنگ خطر ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں.
ان امور پہ توجہ دو کہ کل آپ کے بچے حرام نہ کھائیں، کل آپ کے بچے ڈس اوبیڈینٹ نہ ہوں۔ کل ایک صاحب ہیں ہمارے بھائی ظہور شاہ، شاید آ گئے ہیں میرے خیال میں، ہے کہ نہیں ظہور شاہ؟ نہیں ہے، اچھا شاید آنے والے تھے۔ خیر یہ ان کو جانتے ہیں، ان صاحب کو، کافی وہ ایجڈ ہیں بیچارے۔ کل رات کو من کے آنسو وہ بندہ رویا ہے کہ نہ بیٹے سلام کرتے ہیں نہ بیٹی سلام کرتی ہے۔ مجھے کسی نرسنگ ہوم میں ڈال دیا ہے انہوں نے، میں ڈپریشن سے مرے جا رہا ہوں۔ یہی حال ہمارا بھی ہوگا اگر ہم نے اس وقت بچوں کی تربیت، اپنے لیے خلوص، اپنے لیے توبۃ النصوحہ اور اپنی لایانی گفتگوؤں سے پرہیز نہ کیا، اپنی زبانوں پر کنٹرول نہ کیا، اپنی انگلیوں پہ کنٹرول نہ کیا۔ ہم سب کا حال یہی ہونے والا ہے کہ نرسنگ ہوم میں ہمارا اینڈ یہ ہوگا کہ ہمیں گورنمنٹ اللہ واسطے سے دفنا دے گی اور شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ناراض بھی نہ ہونا، میں آپ کا ویل وشر ہوں، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں پھر آپ کو کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، سینٹر کی مدد بھی کیجئے، بہت آپ کا شکریہ۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر دے، جزا دے۔ آپ نے بہت تعاون بھی کیا ہے میرے ساتھ، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، عامر کاظمی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، آپ سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی، المہدی سے تعلق رکھنے والوں کی سب کی مغفرت فرمائے، انتظامیہ کے مرحومین کی، والنٹیئرز کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہماری ساری حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ حج و زیارات عمرہ کے راستے کھل جائیں، جمعہ و جماعت کی رونقیں بحال ہو جائیں، مساجد و مراکز کی رونقیں بحال ہو جائیں، کرونا ملونہ سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے، اور جو ہمارے وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں مؤمنین مومنات، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اور اللہ جس طرح ہم یہ ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، یہ انہوں نے مجھے 3 باکس بھیجے ہیں، انہوں نے تو مجھے 6 کہا تھا، میں نے کہا 3 بہت ہیں، یہ بڑے اچھے انہوں نے بھیجے، آپ لے کے بھی جائیے گا، عذرائے کرم ایک باکس لے لیجئے گا، آپ ایک کتاب بھی میری لے لیجئے گا، میں نے رکھی ہے یہاں، مجربات سخاوت حسین۔ ہدیہ پوچھ رہے تھے ہمارے گوندل زبیر، میں نے کہا بھی ہدیہ چھوڑ دیں، ان کا تو کوئی ہدیہ نہیں ہے، فری آئے، کتابیں بھی میری طرف سے قبول کر لیں، اگر دل میں آ جائے تو 2-4 ڈالر دے دینا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے حلال ہے، لے جائیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو خیر کی توفیق دے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی، مغفرت طلب کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ گزشتہ راہ صلوات آئندہ راہ احتیاط کے تحت زندگی کیئرفل گزارنے کی توفیق دے۔ جس طرح یہ بہترین ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھلا ہو، انہوں نے یہ بہترین ہمیں وائرس کو بچانے کے لیے ماسک دیے ہیں، اس طرح مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے، زہد و تقوی کے ماسک ہم پہن لیں، احتیاط کے ماسک ہم پہن لیں، ولایت علی کا ماسک ہم پہن لیں تاکہ بغض علی نہ آئے، عشق رسالت کا ماسک پہن لیں تاکہ گستاخی رسالت نہ آئے، توحید کا ماسک پہن لیں تاکہ شرک نہ آئے، اور تقوی اور زہد کا ماسک پہن لیں تاکہ فسق و فجور ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدتنا فاطمہ بنت محمد بذات رسول خاتم النبیین ورحمت للعالمین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون